بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سیکنڈ ایئر کے سوکس کے ٹاپک میں ہم نے فرسٹ چیپٹر کو کلیئر کر لیا ہے۔ فرسٹ چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو فرسٹ چیپٹر کی ایکسرسائز کرواؤں گی، جس میں آپ کو MCQs اور ساتھ ہی اس کے شارٹ کویسچنز کے کچھ آنسر ہم ریپیٹ کریں گے، اور لانگ کویسچن کو بھی ہم ریویو کے طور پر دیکھیں گے کہ لانگ کویسچن کون سے بنتے ہیں اور شارٹ کون سے ہیں۔ تو ہم اس کی فرسٹ چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو حصہ معروضی میں MCQs دیے ہیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو سر سید احمد خان نے جو ہے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کیا تھا۔ یہ جو ہے 1885 میں کانگریس بنی تھی، اس کے جواب میں 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہوا۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے والے سر سید احمد خان ہیں۔ برصغیر میں وزیر امور ہند کا عہدہ سب سے پہلے کس ایکٹ میں متعارف کرایا گیا؟ تو مختلف ایکٹ جو ہیں وہ برصغیر کے اندر آئے، جو برٹش گورنمنٹ ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرائے۔ تو 1858 میں جو ہے انہوں نے برصغیر میں وزیر امور ہند کا عہدہ انٹروڈیوس کرایا تھا، کہ یعنی ہند کے امور جو کرے گا۔ یہ ہے 1858 الف پہ جو آیا ہوا ہے۔ پھر قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ یہ صوبہ بلوچستان سے، انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان سے تھے۔ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیم جواب میں 1929 دیا گیا ہے۔ تحریک خلافت کب شروع ہوئی؟ تو تحریک خلافت کی ابتدا ہوتی ہے 1919 میں۔ یہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، تو 1919 میں برصغیر کے مسلمان ترکی کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں، جس کو وہ تحریک خلافت کا نام دیتے ہیں 1919 میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بنگال کی تقسیم کب ہوئی؟ تو بنگال جو ہے وہ تقسیم ہوا 1905 میں، جس کے اگینسٹ ہندوؤں نے پھر اسٹرائک شروع کی تھی۔ یہ بنگال 1905 میں انگریزوں نے تقسیم کیا تھا۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں ہوا؟ تو ڈھاکہ کے اندر جو ہے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے، 30 دسمبر 1906 کو۔ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ تو انہوں نے 1870 میں یہ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ قائد اعظم مسلم لیگ میں 1913 میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے MCQs ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارٹ آنسر ہیں وہ کیا ہیں، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے، پہلا کویسچن ہے، سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوٹیشن کیا آتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے، جو آپ کو بک میں قائد کے چیپٹر کے اندر قائد کی فرمودات کے اندر جو آخری ان کا فرمان ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں قائد نے فرمایا، اسلام محض رسم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہیں۔ یہ قائد اعظم نے سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کوٹیشن دی تھی۔ اس کوٹیشن کو ویسی کی ویسی ہی لکھنی ہوتی ہے جیسا کہ جو فرمان ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کویسچن، شارٹ کویسچن انہوں نے دیا، سر سید احمد خان کی 5 تصانیف۔ تو بہت سی ان کی تصانیف ہیں، جیسے اسرار الصنادید، آئین اکبری، خطابات احمدیہ، تبیین الکلام، تفسیر قرآن پاک، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور، تذکِ جہانگیری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرا کویسچن ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے اسباب تحریر کریں۔ تو جب مسلم لیگ کا قیام ہوا تو اس کے اونلی 3 مقاصد تھے۔ یہ اگر زیادہ بھی پوچھے تو قیام کے وقت مسلم لیگ کے صرف 3 مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں
کہ نمبر 1 ہے مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ نمبر 2 ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3 مقصد ہے مندرجہ بالا مقاصد کو، یعنی 2 مقاصد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت والا اور اپنے مطالبات کو حکومت تک پہنچانے کو، یعنی مندرجہ ذیل مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہندو وغیرہ سے مفاہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو اس کے مقاصد تھے۔ اس کے بعد جب آگے چلتی گئی یہ تحریک تو اس کے مقاصد میں چینج آتا گیا، لیکن قیام کے وقت کے جو مقاصد تھے وہ یہ 3 تھے۔ پھر تحریک خلافت میں مسلم اخبارات کا کیا کردار تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت میں مسلم اخبارات نے کیا کردار ادا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت میں مسلم اخبارات کا کردار، تو بہت سے اخبار مسلمان رہنماؤں نے نکالے جو مشہور اخبار ہیں، میں ان کا ذکر کرتی ہوں۔ ان اخبارات نے تحریک خلافت کو آگے بڑھانے میں، پرجوش کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس میں الہلال، کامریڈ، ہمدرد اور ذمہ دار جیسے، یعنی 4 جو مشہور تھے، الہلال، کامریڈ، ہمدرد اور ذمہ دار جیسے اخبارات تھے۔ ان مسلم اخبارات نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لہجہ استعمال کیا، جیسا کہ کامریڈ اور ہمدرد وغیرہ جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر، پھر الہلال ہے یہ جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، پھر ہم دیکھتے ہیں ذمہ دار جو ہے مولانا ظفر علی خان نے دیا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف سخت لہجہ استعمال کیا اور اس میں انہوں نے انگریزوں کا جو ہے خلافت کے خلاف جو ان کا رویہ تھا اس کو بہت واضح الفاظ میں، یعنی یہ ایک قسم کی اخبارات کے آزادی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسے یوز کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے شائع ہونے والا ایک اخبار تھا جسے پیسہ اخبار کہتے تھے، اس نے بھی تحریک خلافت کے حق میں بڑی زبردست مہم چلائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے انگریزوں نے، حکومت نے اخبارات کو بند کیا اور پریس ضبط کر لی، یعنی اس پر پابندیاں لگا دیں، مگر مسلم اخبارات کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتے رہے، یعنی چھپ کے جیسے بھی وہ اس طرح مسلمانوں کے خیالات کو اخبارات، کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا تو اخبارات کے تھرو وہ مسلمانوں کے جذبات کو آگے پہنچاتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 کے ایکٹ جو ہے وہ کوشچن ہے، 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی، میں نے آپ کو وہ 35 کا ایکٹ پڑھایا تھا، تو اس میں 2 عملی کے نظام سے مراد صوبائی محکموں کے عوام جو محکمے تھے ان میں عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے منتخب نمائندوں میں تقسیم کیا گیا۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے منتقلہ محکمے اور نامزد محکمے کو دیے جانے والے جو ہے غیر منتقلہ محکمے کہلاتے تھے۔ تو اس کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 35 کا ایکٹ، اس میں 2 عملی کیا تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 2 عملی کے نظام کو رائج کیا گیا۔ 2 عملی سے مراد صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے نامزد نمائندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے منتقلہ محکمے یعنی ٹرانسفر سبجیکٹ، اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے غیر منتقل محکمے یعنی ریزروڈ سبجیکٹ کہلاتے تھے۔ 2 عملی کا نظام 1919 کے ایکٹ کی روح سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطحوں کا تھا، لیکن ہم 35 کے ایکٹ کے تحت دیکھتے ہیں تو 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا، البتہ 2 عملی وفاق کے لیول پر رکھی گئی، یعنی اس میں عوام جو منتخب نمائندے کرتے ہیں وہ، اور پھر گورنر جنرل جو نمائندے نامزد کرتا ہے۔ بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں دیے گئے جنہیں یعنی ریزروڈ سبجیکٹ کہا جاتا ہے، باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کیے گئے، اور کہ وہ قانون ساز اسمبلی کے سامنے بھی منتخب وزراء جواب دے تھے، لیکن ریزروڈ سیٹس اب مرکزی لیول پر تو تھیں سبجیکٹ، لیکن یعنی نامزد نمائندے جو گورنر جنرل کرتا تھا، صوبائی لیول پر اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے کیا مقاصد تھے۔ تحریک خلافت کے مقاصد 3 تھے۔
نمبر 1 یہ کہ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے گا اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی ترکی میں خلافت کے ادارے کو برقرار رکھا جائے گا، خلیفہ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سمیت تمام مقدس مقامات کا احترام رہے، کیونکہ ان مقامات پر غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو جنگ کی جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی اور یہ تحریک خلافت چل رہی تھی تو مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ کہیں غیر مسلم فوج ان مقدس مقامات میں نہ جائے، تو انہوں نے تحریک خلافت چلائی تاکہ یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ یہ 3 مقاصد تھے۔ تیسرا مقصد تھا ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، ترکی کی جغرافی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیے جائے اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن قائم رکھا دی جائے۔ ترکی ایک مسلمانوں کا بہت بڑا ملک تھا، مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ وہ اس کے حصے بکھرے کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ترکی کی جو پہلے سے حدود تھی وہ قائم رکھی جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جارج براس نے آئیڈیالوجی کی یا نظریہ کی کیا تعریف کی ہے، تو وہ بھی شروع والے فرسٹ پیج پہ آپ کو نظر آئے گی۔ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جارج براس کی چھوٹی سی جو ہے وہ تعریف ہے آئیڈیالوجی کے حوالے سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ چورا چوری کیا ہے۔ یہ تحریک خلافت کے دوران پیش ہوا تھا ثانیہ چورا چوری۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ چورا چوری کیا تھا، یعنی اینڈ آف دا خلافت وار تحریک خلافت جب ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس پر گاندھی جو ہے وہ خود سے ہی جو ہے تحریک خلافت ختم کر دیتا ہے مسلمانوں سے پوچھے بغیر۔ مسلمان حکمران اس وقت جو ہے وہ جو رہنما تھے وہ تحریک خلافت کے رہنما جیل میں تھے اور گاندھی کے ہاتھ میں خلافت کا سارا انتظام تھا، تو اس نے اس واقعے کو وجہ بنا کر خلافت کو ختم کر دیا۔ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے، یعنی چھوٹا ضلع گورکھپور ہے اور اس کا قصبہ چورا چوری ہے۔ وہاں گاندھی کے کہنے پر ایک بڑا جلوس نکلا اور انہوں نے تھانے کو آگ لگا دی، اس میں 22 سپاہی زندہ جل کر گئے اور گاندھی نے بہانے کی تلاش میں تھا، اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ خون شام ہو گئی ہے، تحریک زندہ سپاہی جل گئے ہیں، لہٰذا اس نے کہا میں تحریک ختم کرتا ہوں۔ اس حوالے سے علی برادران یعنی تحریک خلافت کے جو روح رواں جو 2 رہنما تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، ان سے بھی مشورہ نہ کیا اور دوسرے مسلمان رہنماؤں سے بھی رائے نہ لی، اور جو ہے دراصل جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا آئین پیک پر، کیونکہ یہ کوارڈینیشن سے یہ تحریک خلافت اور ان کی اپنی تحریک سول نافرمانی، ہندوؤں کی عدم تعاون کی، وہ بھی اس تحریک خلافت کے ساتھ تھی، تو اس نے اچانک اس چورا چوری کے واقعے کو وجہ بنا کے تحریک خلافت کو بھی ساتھ ہی ختم کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن ریاض نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پاکستان ناگزیر تھا۔ سید حسن ریاض کی کتاب پاکستان ناگزیر تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد پاکستان جب پیش ہوتی ہے تو قائد اعظم جو ہے اپنا موقف اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے، تو اس پر اس بڑی کتاب میں جو سید حسن ریاض نے لکھی جس کا نام ہے پاکستان ناگزیر تھا، انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم کے حوالے سے کہ قائد اعظم 1930 سے ہی تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب 1940 میں انہوں نے قرارداد لاہور میں تقسیم ہندوستان کی بات کی، لیکن سید حسن ریاض کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے سے 1930 سے ہی قائد اعظم تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے آ رہے تھے اور تخلیق پاکستان کے حق میں ان کا ذہن قرارداد پاکستان کی توثیق سے کئی سال پہلے ہی بن چکا تھا، یعنی قرارداد پاکستان 1940 میں پیش ہوئی اور کئی سال پہلے ان کے ذہن میں، یعنی قائد اعظم نے وہ نقشہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ پاکستان علیحدہ وطن بنائیں گے۔ وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو، یعنی قائد اعظم رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اپنے نظریے کے حق میں قائل کرتے رہے اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دی، یعنی مسلمانوں کا ایک مکمل مطالبہ بنا کر اسے پیش کیا۔ پھر کوشچن ہے جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے شارٹ کوشچن، 1911 میں ہونے والی الہ آباد کانفرنس میں جو ہے وہ کون سے مسلمان اور ہندو شامل ہوئے؟
یہ جو الہ آباد کانفرنس ہے یہ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا اس سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ہے وہ 1911 میں کوارڈینیشن یا میل ملاپ شروع ہو گیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1911 میں ہی مشترکہ جو ہے کانفرنس میں شرکت کی، جس میں الہ آباد کانفرنس مسلمانوں اور ہندو کی نمائندگی کی گئی۔ تو اس میں دونوں طرف کے رہنما مسلم لیگ کے بھی اور ہندوؤں کے آئے۔ مسلمانوں کی نمائندگی سر آغا خان، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل نے کی، جبکہ ہندوؤں کی طرف سے گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، ایس پی سینا اور موتی لال نہرو، یعنی 5 مسلمان رہنما تھے اور 4 ہندو۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، سر آغا خان، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان، اور ہندوؤں کی طرف سے گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، ایس پی سینا اور موتی لال نہرو نے اس میں شرکت کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ دوم میں جو انشائیہ ہے اس میں سوالات کے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پاک اسٹڈی میں بھی قائد اعظم کے فرمودات کچھ آئے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی بک کے شروع میں قائد اعظم نے جو کچھ فرمایا، اور قائد اعظم کے فرمودات کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے جیسے فرمایا اسے انورٹڈ کاماز میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری کوٹیشنز انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنی ہے۔ پھر سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات انہوں نے پوچھی، اگرچہ سر سید احمد خان کی یہاں ادبی خدمات بھی ہیں، معاشی و معاشرتی خدمات بھی ہیں اور باقی خدمات بھی ہیں، لیکن 2 خدمات، تعلیمی خدمات کے تعلیم کے ادارے انہوں نے کون سے قائم کیے، اور سیاسی خدمات مسلمانوں کی کس طرح کی۔ پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات کا جائزہ لیجیے۔ قیام کی وجوہات تو ہیں لیکن ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ پورا لکھنا ہوگا، جیسا کہ اس کے قیام کی وجوہات بھی ہوں گی اور ساتھ ہی اس کے مقاصد اور اس کا جو مطلب مقاصد کے ساتھ اس کو اینڈ کر کے لکھیں گے۔ پھر میثاق لکھنؤ کے بنیادی نکات لکھیں، نیز اس کی اہمیت لکھیں۔ میثاق لکھنؤ کے جو بنیادی نکات آئے ہوئے ہیں اور اس کی اہمیت ہے، یہ پورا ہی آئے گا۔ لانگ کوسچن ہے، پورا لکھیں گے۔ 1935 کے ایکٹ کی خصوصیات، یہ بھی پورا آئے گا۔ اس میں بے شک یہ بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن اسے شارٹ کریں، لیکن ہر ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اسے لکھنا ہے۔ پھر مدرجہ العنوانات کے تحت طریق خلافت کی وضاحت، یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے۔ انہوں نے اس میں تحریک خلافت کے مقاصد، گاندھی کا کردار، تحریک خلافت کی سرگرمیاں، غازی مصطفیٰ کمال پاشا کا کردار اور تحریک خلافت کے اثرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ جب ہو جاتا ہے تو ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا کا کیا کردار تھا اس میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرارداد پاکستان کا جائزہ لیں۔ یہ بھی آپ کو جو ہے قرارداد پاکستان جو ہے وہ بک کے شروع میں یہ پوری ڈیٹیل میں آپ نے لکھنی ہوگی۔ اور پھر جو ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، اس میں 3 جون 1947 کے منصوبے میں پہلے تو جو ہے مسلم اور ہندو صوبے جو ہیں، مسلم اکثریتی اور ہندو اکثریتی صوبے تو ویسے ہی انہیں دے دیے گئے۔ مسلم اکثریتی صوبوں میں کہیں ریفرینڈم، کہیں جو ہے انہوں نے جرگے وغیرہ نے فیصلہ کیا، اور کہیں جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، تو اس میں اس کا رزلٹ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ جیسے پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہونی ہے تو آپ لکھیں گے کہ کس طرح ریڈ کلف نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا اور کس طرح اس نے زیادتیاں کی۔ یہ ساتھ ہی اس کا یعنی 3 جون کے منصوبے کے اہم نکات اور اس کا جس طرح یعنی اس کا رزلٹ آیا، مثلا پشاور میں کہا گیا، سرحد میں کہا گیا، KPK میں سرحد میں کہا گیا کہ وہاں ریفرینڈم ہوگا، تو آپ لکھیں گے کہ 3 جون کے منصوبے میں فیصلہ کیا گیا کہ ریفرینڈم کرایا جائے گا KPK میں یا سرحد میں، اس وقت سرحد کہتے تھے، تو اس میں جب ریفرینڈم کرایا گیا تو مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ یعنی اس میں وہ نکات کے جس میں انہوں نے فیصلہ دینا تھا تو آپ واضح بھی کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے ہم جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر پھر سٹارٹ کریں گے۔ اوکے۔